بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم پیارے بچوں۔ اس سے پہلے ہم پریویس ویڈیو میں اقتباس نمبر 1 کی وضاحت کر چکے ہیں۔ آج اقتباس نمبر 2 کی وضاحت کرتے ہیں۔ اقتباس نمبر 2 جو ہم نے آپ کے لیے چنا ہے وہ یہ ہے کہ ایک سوکھا سہما شخص جو دبلابی کی مارے فقط ہوا کی طرح ہو رہا تھا، اور اس نے ایک عجیب و غریب پوشاک پہن رکھی تھی، اور اس کے ہاتھ میں ایک آئینہ تھا جس میں دیکھنے سے شکل انتہائی بڑی معلوم ہوتی تھی، اور اس کا نام وہم تھا، اور اس کی آنکھ وحشیانہ تھی، وغیرہ وغیرہ۔ حوالہ متن، حوالہ میں آپ نے چونکہ حوالہ پہلے ہم لکھ چکے ہیں، وہ بھی اسی سبق کا حوالہ ہے، لہٰذا آپ ڈاٹ فارم میں لکھیں، کوئی بات نہیں۔ آپ اس کو پوائنٹس کی صورت میں بھی لکھ سکتے ہیں، اقتباس کی صورت میں بھی لکھ سکتے ہیں۔ اس کے بعد ہے سیاق و سباق۔ سیاق و سباق میں ہم لکھیں گے کہ اس سبق میں مصنف نے سقراط حکیم کا ایک لطیفہ بیان کیا ہے کہ اگر تمام اہل دنیا کی مصیبتیں ایک جگہ لا کر ڈھیر کر دی جائیں اور پھر لوگوں میں ان کی مرضی کے مطابق بانٹ دی جائیں تو ہر شخص پہلی مصیبت کو غنیمت سمجھے گا۔ مصنف لکھتے ہیں کہ میں اسی بات پر غور کر رہا تھا کہ مجھے نیند آ گئی، اور خواب میں دیکھا کہ اللہ کی طرف سے ایک فرمان جاری ہوا ہے کہ سب لوگ اپنی اپنی مصیبتیں اور رنج و الم ایک جگہ لا کر ڈھیر کر دیں۔ یہ اعلان سنتی ہی لوگوں کا ایک ہجوم آیا، اور وہ آ کر اپنی اپنی مصیبتیں پھینکنے لگے، یہاں تک کہ مصیبتوں کا ایک پہاڑ کھڑا ہو گیا۔ مصنف کی بقول ان میں سے اکثر کی مصیبتیں اور تکالیف دیکھنے میں مضحکہ خیز تھیں، یعنی انسان کو ہنسانے والی تھی۔ اب وضاحت لکھیں گے، وضاحت کی ہیڈنگ دے دیں، اور پھر 1 فنگر گیپ چھوڑ کر آپ شروع کریں۔ تشریح طلب اقتباس میں مصنف لکھتے ہیں کہ جس میدان میں لوگ اپنی اپنی مصیبتیں اور تکالیف پھینک رہے تھے، وہاں ایک شخص موجود تھا جو نہایت کمزور اور لاغر تھا، اور اتنا دبلا پتلا تھا کہ ہوا اسے اڑا کر لے جا رہی تھی۔ وہ اس بھیڑ میں انتہائی چالاکی اور تیزی سے گھوم پھر رہا تھا۔ اس کے ہاتھ میں ایک آئینہ تھا جس میں دیکھنے سے شکل نہایت بڑی معلوم ہوتی تھی۔ اس نے نہایت کھلا اور ڈھیلا ڈالا لباس پہن رکھا تھا۔ اس کے لباس کا دامن اس قدر بڑا تھا کہ جیسے قیامت کا دن بڑا ہوگا۔ اس کے لباس پر دیوزادوں اور جنات کی تصویریں سونے کے تاروں سے کھڑی ہوئی تھیں۔ آتے جاتے جب اس کی پوشاک ہوا سے لہراتی تو ہزاروں عجیب و غریب صورتیں اس پر نظر آتی تھیں۔ اس کی آنکھ خوفناک تھی، لیکن نگاہوں میں اداسی تھی۔ یہ شخص اس میدان میں لوگوں کا بوجھ بندھوانے اور اٹھوانے میں مدد دیتا تھا، ان کے سروں پر رکھواتا اور مقام مقررہ پر لے جانے میں رہنمائی کرتا۔ اس شخص کا نام وہم تھا۔ مصنف لکھتے ہیں کہ جب میں نے وہاں موجود لوگوں کو غموں سے فریاد کرتے دیکھا اور ان کی مصیبتوں پر غور کیا تو میرے دل میں ان کے لیے ایسا ترس اور رحم پیدا ہوا کہ بیان نہیں کر سکتا، یعنی مجھے ان سے دلی ہمدردی محسوس ہوئی۔ اقتباس نمبر 2 کی وضاحت یہاں ختم ہوئی۔ آپ فنشنگ لائن لگائیں اور پھر نیکسٹ پیج پر آپ سوال لکھیں، اس سبق کا
خلاصہ لکھیں، کیونکہ ہم پی ایم ایس میں یہ روایت ہے کہ ہم ہر سبق اور ہر نظم کا خلاصہ اور مرکزی خیال لکھتے ہیں۔ اس کی بہت ساری حکمتیں ہیں، بہت سارے فائدے ہیں، تو اس لیے ہم خلاصہ لکھیں گے۔ خلاصے کے لیے سب سے پہلے آپ ہیڈنگ دے دیں حوالہ کی ہیڈنگ دینے کے بعد آپ حوالہ لکھیں۔ سبق انسان کسی حال میں خوش نہیں رہتا کہ مصنف مولانا محمد حسین آزاد ہیں، جو ایک شاعر اور انشا پرداز ہیں۔ آب حیات اور نیرنگ خیال ان کی اہم تصانیف ہے۔ یہ سبق نیرنگ خیال سے ماخوذ ہے۔ حوالہ کے بعد آپ نے بالکل درمیان میں ہیڈنگ دینی ہے خلاصہ، پھر 1 فنگر گیپ چھوڑ کر آپ نے خلاصہ لکھنا شروع کرنا ہے۔ اور ساتھ میں یہ بھی بتاتا چلوں کہ آپ نے کٹ نب سے لکھنا ہے، خوش خط لکھنا ہے، لائن کے اوپر لکھنا ہے، صاف لکھنا ہے، الفاظ آپس میں نہ اتنے نزدیک لکھے کہ آپس میں ٹکرا جائیں اور نہ اتنی دور لکھے کہ پڑھنے والے کو ایسا محسوس ہو جیسے اس بچے نے یہاں پر کچھ چھوڑ دیا ہے۔ اچھا جی، اس سبق میں مصنف نے بیان کیا ہے کہ دنیا بھر کے لوگوں کو اگر اپنی مصیبتیں آپس میں تبدیل کرنے کا موقع دیا جائے تو اس تبدیلی کے بعد بھی وہ اپنے حال پر خوش نہیں ہوں گے، بلکہ اپنی پہلی والی مصیبت کو ہی اپنے لیے بہتر سمجھیں گے، جیسا کہ ان کے خواب کا قصہ بیان ہوا ہے۔ ان سے یہاں مراد ہے مصنف، چونکہ انہوں نے خواب دیکھا ہے تو ان کی خواب کا قصہ بیان ہوا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے حکم نامہ آیا کہ تمام اہل دنیا اپنی اپنی مصیبتیں لا کر ایک جگہ ڈھیر کر دیں اور پھر اپنی مرضی کی مصیبتیں چن لیں۔ چنانچہ لوگ بہت تیزی سے آنا شروع ہوئے اور ایک وسیع میدان میں رنج و الم کا مبادلہ کرنے لگے۔ وہم بھی وہاں اس وقت موجود تھا جو لوگوں کو ان کی تکالیف بڑھا چڑھا کر دکھانے میں مصروف تھا۔ مصنف لکھتے ہیں کہ سارا میدان ان لوگوں سے بھر گیا جو اپنی ظاہری تکالیف، بدصورتی اور بیماریوں سے نجات پانا چاہتے تھے۔ کوئی بھی ایسا نہ تھا جو عقلی نقائص اور حوث نفسانی جیسی باطنی برائی سے نجات حاصل کرنے کا خواہش مند ہو، یعنی کوئی بھی اخلاقی برائی سے چھٹکارا پانا نہیں چاہتا تھا، بلکہ ہر کوئی صرف ظاہری برائی اور جسمانی نقص سے چھٹکارا چاہتا تھا۔ خود مصنف نے وہم کے دھوکے میں آ کر اپنا چہرہ تبدیل کیا۔ غرض تمام عالم میں ایک افراتفری مچی ہوئی تھی، ایک ہنگامہ اور شور تھا۔ ایک بے اولاد بزرگ نے اپنے درد قولنج کو چھوڑ کر ایک نافرمان و سرکش نوجوان کو لیا۔ اس لڑکی کی سرشوری اور سرکشی کی وجہ سے پھر واپس کرنا چاہا، لیکن ایسا ممکن نہ تھا۔ اسی طرح اور لوگ بھی تھے جو اپنے کیے پر پچھتا رہے تھے اور اپنے پہلے رنج و غم کے خواہاں تھے، یعنی خواہش مند تھے۔ آخر اللہ تعالیٰ کو ان کے حال پر رحم آیا اور پھر سے انہیں اپنے پرانے بوجھ اٹھانے کی اجازت دے دی۔ وہم کو وہاں سے نکالا گیا اور اس کی جگہ صبر و تحمل کو بھیجا گیا۔ اس پر لوگوں نے شکر ادا کیا اور اپنے اپنے بوجھ خوشی سے واپس لے لیے۔ تو مصنف نے بڑے پیارے انداز میں ہمیں سمجھایا ہے کہ اللہ نے ہمارے لیے جو آزمائش پسند کر رکھی ہے اس میں ہی ہماری بہتری ہے۔ اسے سہنے کے لیے، اسے برداشت کرنے کا حوصلہ اور ہمت بھی اللہ تعالی ہمیں دیتا ہے،
لہٰذا اللہ تعالیٰ کی ہر کام میں مصلحت ہوتی ہے، ہمیشہ صبر و تحمل سے اور برداشت سے اور شکر کے ساتھ زندگی گزارنی چاہیے۔